کا گروہ ایسا ہے جو غالی جنہیں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. غالی وہ لوگ ہوتے ہیں جو علی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، علی اللہ ہی ان کو کہتے ہیں. حال ہی میں اہل تشیع کے مشہور عالم علامہ جواد نقوی نے حافظ احمد کی پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، جہاں پوڈ کاسٹ کے دوران حافظ احمد نے علامہ صاحب سے یہ سوال کیا کہ اب اہل تشیع اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، حضرت علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آپ لوگ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، حضرت علی سے مدد کیوں مانگتے؟ جس پر علامہ صاحب نے جواب دیا کہ یہ بھی اسی طرح ایک سنی سنائی بات ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اہل تشیع صحابہ کا احترام نہیں کرتے. یہ بھی اسی طرح کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سنا ہے کہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک غلط فہمی موجود ہے کہ اہل تشیع حضرات علی کو اللہ مانتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. فہمی موجود ہے. ٹھیک ہے. کہ شیعہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو. انہوں نے کہا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو مولا علی کو اللہ مانتے ہیں، ان کو غالی کہا جاتا ہے. ایک طبقہ گروہ ایسا ہے جو غالی جنہیں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. غالی وہ لوگ ہوتے ہیں جو علی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، علی اللہ ہی ان کو کہتے ہیں. یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر کوئی حضرت علی کو، حضرت مسیح کو یا کسی بھی اللہ کے بنائے ہوئے شخص کو اللہ کا درجہ دے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے تو وہ یقیناً شرک کرے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. جب کوئی علی علیہ السلام کو یا حضرت مسیح علیہ السلام کو یا کسی اور کو بھی مخلوق میں سے کسی شخصیت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے دے تو یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب اس کو تو انہوں نے قادیانیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح قادیانیوں نے رسول اللہ کی نبوت کا انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے رسول اکرم حضرت محمد کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا. مثلا قادیانی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا، خاتمیت کا انکار کیا ہے اور انہیں دین سے خارج قرار دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ قادیانی اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حضرت محمد کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن حضرت محمد کے آخری نبی ہونے سے انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء نے ان کو باقاعدہ آئین پاکستان کے تحت دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے. اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، صرف خاتمیت پہ آ کے بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں. علماء نے ان کو دین سے خارج قرار دیا ہے باقاعدہ آئین پاکستان کے تحت. علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ قادیانیوں نے صرف ایک وصف کا انکار کیا، یعنی حضرت محمد کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا، تو انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا. جب وصف کا انکار کیا، خاتمیت کا انکار کیا. کہ غالی تو سرے سے توحید کا ہی انکار کرتے ہیں، یعنی حضرت علی کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو انہیں کس طرح مسلمان مانا جا سکتا؟ کہ یہ غالی یہ تو سرے سے توحید کو ہی انکار کرتے ہیں، یہ توحید کو ہی نہیں مانتے، تو ان کو شیعہ یا مسلمان شمار کرتے ہیں. انہوں نے اہل تشیع علماء و اکابرین سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سنی علماء نے قادیانیوں کے خلاف تگودو کی، انہیں خود سے الگ کر کے اسلام سے خارج کروایا اور اپنے مسلک کا دفاع کیا. قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر سنیوں نے اپنا بچایا ہے، بچاؤ کیا اپنا. اسی طرح شیعہ علماء کو بھی غالیوں سے اپنے مسلک کو پاک کرنا چاہیے اور اس تہمت اور بدنامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ غالیوں کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں. یہی کام شیعہ کو غالیوں سے کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نہیں ہے نا مسلمان ہیں. یہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ شیعہ کبھی بھی حضرت علی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا، نہ ہی حضرت علی کو حضرت محمد سے برتر مانتا ہے اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر حضرت علی سے مدد مانگتا ہے. شیعہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا، نہ علی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے اور نہ علی علیہ السلام کو حضور سے برتر کہتا ہے اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر علی علیہ السلام سے مانگتا ہے. علامہ صاحب نے کہا کہ ایک بات جو اہل تشیع اور اہل سنت میں مشرک ہے کہ وہ شخصیات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں، اور سنی دونوں میں مشترک ہے کہ وہ بھی یہ ادھر وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں. یعنی وہ ان نیک پاک ہستیوں سے نہیں مانگتے وہ اللہ سے ہی ہیں، لیکن ان ہستیوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں. یہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں مانگتے، بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے ذریعے مانگتے ہیں. اہل حدیث اور دیوبند اس بات سے چڑھتے ہیں اور اس عمل کو شرک قرار دیتے ہی. اور دیوبند چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. جبکہ سنی اور شیعہ وسیلے کے قائل ہیں اور اس عمل کو شرک نہیں سمجھتے. انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح داتا صاحب ہیں، اب لوگ داتا صاحب سے تو نہیں مانگتے، لیکن ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگتے ہیں. داتا صاحب ہے مثلا
وہ لوگ داتا صاحب سے تو نہیں مانگتے، داتا صاحب کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگتے ہیں. اسی طرح غوث پاک سے تو لوگ نہیں مانگتے، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یا غوث پاک ہے تو ان سے تو نہیں مانگتے، انہیں اللہ کا وسیلہ، ان کے اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں. شیعہ بھی اسی طرح اہل بیت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. یہ شرک والی بات نہیں ہے. تو شیعہ بھی اسی طرح سے ہیں، وہ اہل البیت کو وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو یہ مختلف ہے، شرک والی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیعہ کو غالیوں کے خلاف حساسیت دکھانی چاہیے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور انہیں نہ صرف اہل تشیع کے دائرہ سے بلکہ اسلام کے دائرہ سے بھی نکالنا چاہیے. وہ جو غالی طبقہ ہے شیعوں میں گھسا ہوا ہے اور شیعہ بھی اس پہ کوئی حساسیت نہیں دکھاتے، یہ ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں.